بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت اور اسلام پر یہ مقالہ ہے۔ عیسائیت کا جو سلسلہ معلومات کا سلسلہ جاری ہے، اس ضمن میں آپ کو علم ہوگا کہ عیسائیت دنیا کے ایک حصے پر پھیلی ہوئی ہے، بڑے حصے پر پھیلی، اگرچہ اس کے کئی فرقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تمام فرقے بائبل ہی کو اپنا مذہبی کتب تسلیم کرتے ہیں۔ بائبل کے مطالعہ کرنے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عیسائیت کے عمومی عقائد بائبل کی تعلیم کے خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ پولس رسول کے بیانات جو عہد قدیم میں درج ہیں وہ مروجہ عیسائیت کے قریب زیادہ ہیں۔ موجودہ عیسائیت پولس رسول کی مرہون منت ہے۔ عیسائی توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جس کو عہد نامہ قدیم سے یاد کیا جاتا ہے، اور عہد نامہ جدید پر بھی ایمان لاتے ہیں، جس کو مسیح کی انجیل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں مجموعہ کا نام بائبل رکھا گیا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تورات میں ایلیہ آسمان سے اترنے کی پیشگوئی سے مراد یہ نہیں کہ واقعی ایلیہ آسمان سے ظاہری طور سے اترے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایلیہ کی مانند ایک مصر آئے گا جس کو آسمانی تائید حاصل ہوگی۔ اس پیشگوئی کا مصداق یوحنا قرار دیتے ہیں جو مسیح سے قبل آئے گا۔ اس لحاظ سے عیسائی ملاکی نبی کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے ایلیہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو یوحنا کی صورت میں ظاہر ہوئے اور مسیح کو بھی مانتے ہیں، بلکہ واقعہ مسیح کو بھی مانتے، اور اس پیشگوئی کا مصداق سے قبل عیسائی ملاکی پیشگوئی کے مطابق آنے والے ایلیہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو یوحنا کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور مسیح کو بھی مانتے ہیں جن کا ایلیہ کے بعد آنا لکھا ہے۔ اس لحاظ سے عیسائی بائبل کو اپنی مذہبی کتاب شریعت تسلیم کرتے ہیں۔ بائبل کے مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسیح عمومی عقائد ان کی تعلیم کے خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ پولس رسول کے بیانات جو عہد نامہ جدید میں درج ہیں وہ ان کے قریب تر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابتداء ایمان لانے والے موحدین تھے، اور اسی توحید کے عقیدہ پر قائم تھے جو عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھا، لیکن بعد میں پولس رسول کی خود ساختہ تعلیمات کے جو پیرو تھے انہوں نے اعتقادی عملی طور پر توحید کے بنیادی کی چھوڑ کر تثلیث کے عقیدہ کو اپنا لیا، اور باپ بیٹا روح القدس کی تثلیث مقدس کو ایک تین اور تین ایک پھیلانے مصروف ہوئے۔ بس موسی شریعت میں کمزوری پیدا ہوئی تھی کہ تجلیل کے بنی اسرائیل کے آخری نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن شریعت موسی تو ایک خاص قوم اور زمانے کے لیے تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے نبی کی پیشگوئی کی آخری شریعت پیشگوئی جو تھی وہ آخری شریعت میں لے کر مبعوث ہو گئی، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جو تمام قوموں اور زمانوں کے لیے ہوگی، جس کا حمل اس بنا پر رحمۃ اللہ عالمین ہوگا۔ اسی طرح محمدی شریعت کے تعبیر و تعمیر کے نقص حال ہونے کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک امتی نبی مبعوث ہے جن کی اس کی شریعت لے کر آئے گا، یعنی مسیح کی شریعت مسیح کی سرشت لے کر آئے گا۔ اس امتی کا آنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کرا گیا۔ اس کا منصب صرف یہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی اسلام کی وہ تعلیم سے روح شناس کرے اور ان میں دین کی روح کو زندہ، بلکہ عیسائیوں کو بھی ہدایت کی راہ پر قائم کرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مشکل کا آج سے پاک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابن مریم رکھا، اور اسلام کی نشت ثانیہ اس کے ذریعے مقدر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد شریعت محمدی کی
تجدید کے لیے مسیح و مہدی کو فرمایا، عیسیٰ علیہ فرمایا، اس کا امتی کا آنا گویا حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کرا دیا، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کہ چند سال دنیا میں گزارنے کے بعد وہ واقعی صلیبی خدا انہیں مجسم جسم انسری سے جس میں انسری پر آسمان پر اٹھایا گیا، وہ آسمان پر زندہ موجود نعوذ باللہ خدا واحد کی ازلی حکومت کے وہ حصہ دار ہیں۔ مسلمانوں کو بھی کوشش کے مگر عقیدہ کہ آسمان پر موجود آخری زمانہ میں دوبارہ زمین پر ان سے معاملے کی اصلاح کریں گے۔ قرآن میں اس عقیدے کی نفی ہے۔ وہ 1400 سال تک آسمان پر آرام کر رہے ہیں، جبکہ یہ تو رسولن بنی اسرائیل تھے، ان کی نبوت بنی اسرائیل تک محدود تھی۔ آپ کو تورات کی تجدید کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ مسیح نے اپنے عمل سے خود بھی ثابت کر دی، وہ صرف اور صرف یہود کے لیے پیغام لائے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ یسوع نے کہا، غیر قوموں کی طرف مت جانا، سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ متی باب 10 آیت 5-6۔ یہ تھا تصور مسیح کا ان اقوام کے متعلق، یعنی بنی اسرائیل کی اقوام کے علاوہ یہ تھا تصور، جبکہ مسلمان خود قرآن میں کہ اسی کی حقیقت کو فراموش کر گئی کہ وہ مسیح علیہ السلام تو رسولن بنی اسرائیل ہیں۔ قرآنی مسیح کے کیا خط و خال ہیں؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ مسیح کی شخصیت کو کیسے پیش کرتا ہے؟ مسیح علیہ السلام کی متنازع فی شخصیت، ان کی پیدائش، زندگی کے حالات، واقعہ صلیب، سفر مشرق اور وفات تک کے ہر مرحلے پر بے شمار نظریات ہیں۔ کہیں انہیں انسان کی عزت نہیں دی گئی اور کہیں خدا کا بیٹا اور خدا بنا لیا گیا۔ کئی جگہ تاریخ خاموش ہے یا کسی ایک فرقے کے خیالات پیش کرتی ہے۔ گویا مسیح ناصری علیہ السلام کی زندگی سربستہ راز تھی۔ ان کی بلند شخصیت، عقیدت مبالغے کورے کی میں ڈھک گئے۔ ان کے صحیح خد و خال کا پہچاننا ناممکن تو نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے۔ قرآن آپ کی شخصیت کو مبالغہ رائیوں کے دبیز پردوں سے ہٹا کر پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام قرآنی مسیح کے حالات زندگی کو اپنی تصنیف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح ہندوستان میں منکشف کیا، ظاہر کیا۔ آپ کی تحقیق میں صاحب قرآن سے بھی آپ کے نظریات کی توثیق و تصدیق ہو رہی ہے۔ قرآن مجید مسیح علیہ السلام کی گم شدہ تعلیمات ان کی نامعلوم گوشے کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وادی کمران سے برآمد کردہ صاحب ان حقیقتوں کے آئینہ دار ہیں، جبکہ ایک یہود نعوذ باللہ آپ کو ملعون قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف عیسائیوں کے مسیح علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے اس کا غلو سے کام لیا کہ آپ کو اپنے منصب حقیقی سے ہٹا کر ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا اور الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ قرآن کریم حضرت مسیح کی حقیقی تصویر پیش کرنے کا دعوے دار ہے۔ ابتدائی زمانے کے عیسائی خدائے واحد یعنی توحید خالص پر ایمان رکھتے تھے، لیکن بعد میں پولس رسول کے واضح کردہ تثلیث کا مسیح علیہ السلام کی توحید خالص کے عقائد کی سراسر نفی ہے۔ گویا موجودہ دور کی عیسائیت مسیح علیہ السلام کی اصل سیرت و کردار و نظریات سے کوسوں دور ہے، کیونکہ بعد میں ایمان لانے والوں نے اعتقادی عملی توحید خالص کے مطابق تصریح کے عقیدہ کو بنا لیا۔ باپ بیٹا روح القدس کی تصریح کو مقدس مان کر 3 ایک اور 3 ایک کی ناقابل فہم منطق پھیلانے میں دنیا میں مصروف ہو گئے۔ قرآن آیا
کہ قرآن آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقی اور اصلی عقائد کی طرف مسیح کو واپس لایا۔ اس زمانے کے مسیحوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں مسیح علیہ السلام کے عقائد کو پیش کرنا، اصل عقائد کو پیش کرنا اور ان کی اصل تعلیم کو پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ خالصی تعلیم سے دوری کی وجہ سے عیسائی غلط فہمیوں کا مبتلا ہو کر شرک کے مرتکب اور حق کی شناخت سے محروم ہو رہے ہیں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دین کی راہ سے روگردان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موسوی شریعت کی تعلیم کے لیے، تجدید کے لیے مبعوث کیا۔ اسی طرح محمدی شریعت کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ تھا کہ محمدی شریعت کی تعبیر و تعمیل میں نقص اور ضمرال پیدا ہو جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک امتی نبی مبعوث فرمائے گا جو حضرت عیسیٰ کی شریعت لے کر آئے گا۔ اس امتی کا آنا گویا حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی قرار پائے گا۔ اس کا منصب نہ صرف یہ ہوگا کہ مسلمان ان کو شرک پر مبنی عقائد کے پاک صاف کرے، نبی کریم نے اس کا نام مہدی بھی رکھا اور مسیح بن مریم بھی رکھا اور فرمایا اس مہدی اور مسیح کے ذریعے اسلام کی نشت ثانی مقدر جاری ہے۔